بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ رہائی دسمبر 2024 میں لے لیں، آپ کے مینڈیٹ کی واپسی بھی آئندہ چند ماہ میں ممکن ہو جائے گی۔ نومبر 2025 سے فروری 2026 کے درمیان قومی حکومت کا ڈول ڈالنے کی تیاری۔ عمران خان کو بڑی پیشکش، بڑی آفر کر دی گئی۔ 2 جرنیلوں کی آج اہم ترین ریڈ زون آمد کو اسی سلسلے کی کڑی قرار دیا جا رہا ہے۔ مشاورت چل رہی ہے، مشورے دیے جا رہے ہیں۔ 24 نومبر کے عمران خان کے فائنل اور حتمی کال کے اعلان سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ڈیل دینے، ڈیل لینے، این آر او دینے، این آر او حاصل کرنے کے حوالے سے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ کیا 24 نومبر کی فائنل کال سے پہلے عمران خان اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی قسم کی ڈیل ہونے جا رہی ہے؟ اسی نقطے کے اوپر جناب بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے 2 بڑی ڈیولپمنٹ جو معاملات کو سمجھانے کی جانب جو ہے وہ معاملات کو آگے لے جانے کی جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف سے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تو جناب مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کی طرف سے عمران خان کے خلاف بنائے گئے جو بھی کیسز تھے وہ ایک ایک کر کے ثابت ہو رہے ہیں جناب جھوٹے، اور اب لانگ مارچ توڑ پھوڑ کے حوالے سے ایک نام نہاد کیس عمران خان اور دیگر قیادت کے خلاف بنایا گیا تھا۔ اس میں عمران خان سمیت تمام ملزمان کی باعزت بریت کا تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اڈیالہ جیل میں 9 مئی کے حوالے سے ہوتی ہے جناب کیسز کی سماعت، اور تاریخ آتی ہے 25 نومبر کی کہ اس دن جا کر ہم عمران خان سمیت اور جو دیگر ملزمان ہیں ان پر فرد جرم عائد کرنے جا رہے ہیں۔ 25 تاریخ کیوں دی جاتی ہے جبکہ اس سے پہلے 24 نومبر فائنل کال کی حتمی تاریخ عمران خان کی جانب سے سامنے آئی؟ پہلے بات کر لیتے ہیں جناب 9 مئی کے معاملے کے اوپر کہ جس کو کہتے ہیں سانحۂ 9 مئی۔ اس میں پروزیکیوشن ٹیم نے پاکستان تحریک انصاف کے 3 رہنماؤں سے متعلق اپنا جو بیان تھا وہ واپس لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ تھوک کر چاٹ لینا، اپنا بیان واپس لے لیا۔ صداقت عباسی، واسق قیوم عباسی اور عمر تنویر بٹ اب وعدہ معاف گواہ نہیں رہے، ایسا کہنا ہے پروزیکیوشن ٹیم کا، اور انہی تینوں کے اوپر بڑی ڈپینڈنسی تھی پروزیکیوشن ٹیم کی۔ بڑا شور کیا جا رہا تھا کہ جناب صداقت عباسی ہیں، واسق قیوم عباسی ہیں، عمر تنویر بٹ ہیں، انہوں نے عمران خان کے خلاف گواہی دے دی ہے، یہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، اور اب جناب دیکھیے عمران خان نے یہ ساری سازش کی اور فلاں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ دوسری جانب 9 مئی کی معاملے کو ہی پاکستان پر حملہ کرنے کا معاملہ قرار دے کر اس کی منصوبہ بندی کے کیس میں شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اس میں بھی اہم ترین معاملہ ہے کیوں عائد کر دی گئی؟ تینوں رہنما جن کے متعلق کسی وقت یہ کہا جاتا تھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ منتخب جانب سے، چنتخب حکومت کی جانب سے، مافیا کی جانب سے، ہینڈلرز کی جانب سے اور سہولت کاروں کی جانب سے کہ انہیں توڑنے میں کامیابی مل جائے گی، انہیں توڑ لیا جائے گا، لیکن یہ ہو نہ سکا، یہ نہیں ٹوٹے، ڈٹ کر کھڑے رہے عمران خان کے ساتھ، اور اب ان پر بھی فرد جرم جو ہے وہ عائد کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب صورتحال اس وقت جناب یہ ہے 24 مئی کی تیاریوں کے حوالے سے کہ معاملات اس وقت عمران خان نے کچھ ٹاسکنگ بشرا بی بی کو کر رکھی ہے، کچھ ٹاسکنگ عمران خان کی بہنوں کے پاس ہے، کچھ ٹاسکنگ علی امین گنڈا پور اور دیگر لوگوں کے پاس ہے، لیکن اس دوران انصار عباسی، سہیل وڑائچ، نجم سیٹھی اور اس طرح کے دیگر کئی لوگ جو کہ عمران خان کے بغض کا شکار ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر مسلسل ایک جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کر رہے ہیں، اس کا توڑ صرف اور صرف ایک ہے کہ آپ نے صرف اور صرف سننا ہے عمران خان کا پیغام۔ آپ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں، عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور عمران خان کا آپ کے نام یہی پیغام ہے کہ تمام تر اختلافات چاہے وہ پارٹی قیادت کے اندر ہیں یا نہیں، تمام تر اختلافات چاہے وہ کارکنان کے اندر ہیں یا نہیں، تمام تر اختلافات چاہے وہ پاکستانی عوام کے اندر ہیں یا نہیں، آپ نے ان سب کو رکھنا ہے بالائے طاق، اور 24 نومبر کو عمران خان کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے نکلنا ہے باہر، ایسا کہا ہے عمران خان نے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے سوشل میڈیا کا محاذ بھی، جہاں کبھی فائر وال انسٹال کر دی جاتی ہے، کبھی وی پی این کو جو ہے وہ مخصوص علماء حضرات کی جانب سے غیر شرعی قرار دے دیا جاتا ہے، فتوے آ جاتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا ایپس بند کر دی جاتی ہیں، ایکس پر پابندی، فیس بک، یوٹیوب، دیگر ایپس پر پابندی،
اور ایسے ماحول کے اندر کیسے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا پیغام آپ تک پہنچے بر وقت اور درست انداز میں، تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، اور خاص طور پر کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہر صورت کرنا ہے، تاکہ ہر اگلی آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے۔ تو جناب عمران خان کا پیغام ہے، جمہوریت کے 3 ستون میڈیا، عدلیہ اور عوام کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا، وی پی این پر پابندی لگا دی گئی، قاضی فائز عیسیٰ کیا کارنامے سر انجام دے کر گیا آپ کے سامنے ہے، اور چوروں کو لا کر جو ہے وہ پارلیمان کے اندر بٹھا دیا گیا ہے۔ یہ ہے جناب اس وقت صورتحال، اور علماء کرام کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ مولانا علامہ راغب نعیمی صاحب کے وی پی این کو اگر آپ رجسٹر کرا لیں اور مثبت تنقید کریں، اور اس کے استعمال تب پھر اس کے استعمال میں کوئی کبات نہیں ہے۔ یہ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی صاحب ہیں، جن کا چند دن پہلے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ غیر شرعی ہے، فتویٰ انہوں نے دے دیا تھا وی پی این کے خلاف۔ اب موصوف کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو رجسٹر کرا لیں اور مثبت تنقید کریں تو پھر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کبات نہیں ہے۔ پی ٹی اے کیا کہتا ہے جناب؟ پی ٹی اے کہتا ہے جناب کہ وی پی این کے بغیر آئی ٹی انڈسٹری نہیں چل سکتی، اور وی پی این اگر کہتے ہیں کہ اس کو رجسٹر کرائیں، کہتے ہیں اگر یہ نہ وی پی این کے بغیر نہیں چل سکتی، عام آدمی کو بھی، فری لانسرز کو بھی اور کمپنیوں کو بھی وی پی این کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ عمران خان کے بغض میں، پاکستان تحریک انصاف کے بغض میں، عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے کس حال تک انہوں نے پاکستانی عوام کو، پاکستانی ملک کو، پاکستانی معیشت کو پہنچا دیا ہے کہ اب پاکستان کی ایک اور بڑی انڈسٹری، آئی ٹی انڈسٹری بھی ان کے ہاتھوں جو ہے وہ تباہ ہونے جا رہی ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وی پی این کا استعمال غیر شرعی نہیں ہے، آپ بے دھڑک ہو کر جو ہے وہ اس کو استعمال کریں۔ آئے روز ان کی جانب سے عجیب و غریب قسم کی بیانات کی جو احمد کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور مقصد ان تمام تر چیزوں کا ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستانی عوام کو عمران خان سے علیحدہ کیا جائے، عمران خان اور پاکستانی عوام کے درمیان جو رابطہ ہے وہ توڑا جائے۔ لیکن اب انہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں کہ ایسا ہونا اب کسی صورت بھی ممکن نہیں ہوا۔ عمران خان کے ساتھ پاکستان کی پچھلی نسل، پاکستان کی موجودہ نسل اور پاکستان کی آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ جڑ چکی ہیں، اور اب ان کو علیحدہ کرنا کسی صورت اس مافیا ہینڈلر سہولتکاروں اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے کم از کم بس کی بات نہیں۔ ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ اسلام آباد نے لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں عمران خان سمیت شیخ رشید احمد، صداقت عباسی اور دیگر کی باعزت بریت کا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ کیس کا ٹرائل چلایا جاتا تب بھی سزا ہونے کے امکانات نہیں تھے۔ پروزیکیوشن نے اپنا موقف اور 1000 سے 1200 کارکنان کا یہ کہا کہ 1000 سے 1200 کارکنان نے پولیس پر حملہ کیا، جبکہ دلچسپ بات یہ اس کے اندر نوٹ کی گئی کہ 1200 افراد کے حملے میں ایک بھی پولیس اہلکار زخمی تک نہیں ہوا، اور پروزیکیوشن کی جانب سے پیش کی گئی کہانی جو ہے اس میں مکمل شکوک و شبہات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ عدالتی فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو مدعی ہے وہ مقدمے کے الزامات کو سچ ثابت نہیں کر سکا، اور اس لیے عمران خان اور شیخ رشید سمیت تمام ملزمان کو باعزت طور پر بری کیا جاتا ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر عمران خان کسی اور کیس میں گرفتار نہیں تو جیل سے رہا کر دیا جائے۔ کسی اور کیس میں عمران خان گرفتار نہیں، عمران خان کی تمام تر گرفتاریاں غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں۔ مقصد ان کا کیا ہے کہ عمران خان کا راستہ روکا جائے۔ شہزاد وسیم، اسد کیسر، دیگر کو بھی 24 فروری 2024 کے کیس سے بری کر دیا گیا۔ فیاض الحسن چوہان، فردوس شمیم نقوی، اسد کیسر، فواد چودھری، شبلی فراز، ان کو بھی بری کر دیا، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہے وہ اسلام آباد نے ملزمان کے ضمانتی مچلکے واپس کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ ان کے خلاف اگست 2022 میں جناب یہ آیا تھا مقدمہ، اور ایک بار پھر ایک اور مقدمہ جو ہے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ثابت ہو گیا جھوٹا۔ اور ایک ایک کر کے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہی وہ صورتحال ہے، یہی وہ وجوہات ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ ہر صورت یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف سے ڈیل حاصل کی جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف، چنتخب وزیراعظم نے نیشنل ایکشن پلان پر ایپیکس کمیٹی کا آج اجلاس بلا رکھا تھا۔ اس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی جو شرکت ہے انتہائی سگنیفیکنٹ قرار دی جا رہی ہے۔ بظاہر تو کہا یہی جاتا ہے کہ جناب اس کے اندر دہشت گردی کے خلاف جو اقدامات ہیں اس پر بریفنگ دی جائے گی، امن و امان کی صورتحال دیکھی جائے گی، اس میں دیگر انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان بھی اس میں شریک ہونے جا رہے ہیں، لیکن اہم ترین معاملہ وہی ہے پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کا، اور 24 نومبر کو
آخری فائنل حتمی کال جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی، اس کے اندر اسی چیز کے اوپر غور ہوگا کہ کیسے روکا جائے، کیسے نمٹا جائے، اور عمران خان سے جو ڈیل ہے وہ جناب کس طرح سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ مختلف سطح پر مختلف پارٹیاں اس وقت ایکٹیو ہیں، علماء کرام کو ایکٹیو کیا جاتا ہے، عمران خان کے پرانے دوستوں کے ساتھ رابطے کیے جاتے ہیں، سابق ریٹائرڈ فوجی جرنیلوں کے ساتھ بات کی جاتی ہے جو کبھی پاکستان تحریک انصاف کے بڑے قریب تھے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے انصار عباسی جیسے لوگوں کے ذریعے، ایک جو ہے وہ پروپیگنڈا ٹائپ کی خبریں چلوا کے، اور پھر دوسری جانب سے خواجہ آصف جیسے لوگ ایک مسلسل جھوٹا اور غلیظ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں۔ بشرا بی بی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 24 نومبر کے احتجاج کے لیے نوجوانوں کو متحرک کیا جائے، اور انہوں نے آئی ایس ایف یوتھ ونگ کے رہنماؤں سے ملاقات کی ذرائع کے مطابق، اور اس میں مینا خان، شاہد خٹک، سہیل آفریدی تھے۔ عمران خان کا خصوصی پیغام یوتھ کو پہنچایا، آئی ایس ایف کو پہنچایا، یوتھ ونگ کو، اور بشرا بی بی نے اس ملاقات میں کہا کہ عمران خان کی نوجوانوں سے بہت جو ہیں وہ توقعات ہیں، ایکسپیکٹیشن ساری انہی کے ساتھ ہیں۔ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے کئی پارٹی رہنماؤں سے علیحدہ علیحدہ بھی ملاقاتیں کی ہیں، ان میں باجوڑ کے رہنما گل ظفر سے بھی انہوں نے ملاقات کی، ان کی خدمات کو سراہا، اور جو کنفیوژنس پارٹی کے اندر پیدا ہو رہی ہیں انہیں دور کرنے کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کہا۔ اسی طرح سے جناب علی محمد خان کا اہم ترین بیان سامنے آیا ایسے اس کانٹیکسٹ کے اندر، اس ماحول کے اندر، کہ جب کہا جا رہا تھا کہ عمران خان بات کرنا چاہتے ہیں اور جناب اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرنا چاہتی، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے تو مذاکرات سے کبھی انکار ہی نہیں کیا، وہ بانی مذاکرات چاہتے ہیں، بامانی مذاکرات چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ جن کا کوئی مقصد ہو، جن کا کوئی مطلب ہو، اور یہ آپ اس کو ڈیل کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن عمران خان نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب، انہوں نے کہا کہ کسی کو بات کرنی ہے تو مجھ سے براہ راست بات کریں، اور جس سے بھی بات ہو وہ بامانی ہونی چاہیے، اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے، اور سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب عمران خان جیل سے باہر آ کر ایک بیان دیں گے تو معاملات جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ نہیں بلکہ پرامن دھرنا دینے جا رہی ہے، یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ انہوں نے کہا جلسہ نہیں، پرامن دھرنا دینے جا رہی ہے، 24 نومبر کو جلسہ نہیں ہوگا، وہاں پرامن طور پر بیٹھیں گے، اسلام آباد پہنچ کر کتنے دنوں تک بیٹھیں گے یہ وہیں پتہ چلے گا۔ پی ٹی آئی اس وقت عوام کی سب سے زیادہ مقبول ترین جماعت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کو پارٹی قیادت پر اعتماد نہیں، پارٹی قیادت پر اعتماد ہے، لیکن ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، مختلف الخیال لوگوں کی سیاسی جماعت ہے، لوگوں کی ڈفرینٹ رائے ہوتی ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں، وہ رائے میڈیا کے اندر بھی آتی ہے، جس پر کچھ مخصوص میڈیا جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی جو بیٹی ہیں مریم نواز صاحبہ، اور پنجاب کی جو چنتخب وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے سوشل میڈیا سیل کا پروپیگنڈا ایک جو ہے وہ چلایا جاتا ہے ان کے کہنے کے اوپر کہ جناب دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ علیمہ خانم اپنے بھائی کے لیے، بشرا بی بی اپنے شوہر کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، علیمہ خانم ہوں، بشرا بی بی ہوں، کسی کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے، صرف عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ دونوں اگر سیاست کرنا چاہیں تو پارٹی میں کارکن کی حیثیت سے کر سکتی ہیں۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب کسی کو رشتے کی بنیاد پر بڑا عہدہ ملے، اور تب یہ ساری چیزیں دیکھا جائے گا، جیسا سب کچھ نون لیگ میں ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں ایسا کچھ نہیں ہے، اس قسم کی کسی بھی چیز پر کوئی کان نہ دھرا جائے، اور یہ کچھ مخصوص خبریں ہیں جو مقتدر حلقے مسلسل انصار عباسی صاحب کی جانب سے کروا رہے ہیں، یہ کنفیوژن پھیلانے کے لیے کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے اس سے تو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو جناب کہنا آپ کو یہ ہے کہ آپ کو بھی چاہیے کہ کسی ایک جگہ جا کے کھڑے ہو جائیں، تھوڑے سکون سے سوچیں کہ آپ نے ماضی میں کیا کچھ کیا، آگے چل کر آپ نے کیا کرنا ہے۔ اچھا خاصا وقت زندگی آپ اپنی گزار چکے ہیں، اب میرا خیال ہے شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کو حق سچ کا ساتھ دینا چاہیے اور کھل کر بات کرنی چاہیے۔ کبھی کہتے ہیں پی ٹی آئی مخصوص جگہ کر لے، حکومت جو کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، دیگر سیاسی جماعتوں نے اپنا یہ حق استعمال کیا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، اب یہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے، اور اس مرتبہ 24 نومبر کے اس احتجاجی تحریک سے کسی طور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خواجہ آصف صاحب پھر دھمکیاں لے کر آئے ہیں اور موصوف کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس بار بھی آئی احتجاج کے لیے تو ہم اسے شکست دیں گے۔ یہ کوئی فتح شکست کا معاملہ نہیں ہے، پاکستانی عوام ہے آپ کے مقابلے میں، اور 90% عوام ہے، ان کو کسی صورت آپ شکست نہیں دے سکتے۔ آج اگر آپ انہیں ڈنڈے کے زور پر گھر بٹھائیں گے تو کل اپنے ووٹ کے زور پر یہ آپ اپنے پسندیدہ رہنماؤں کو دوبارہ لے آئیں گے۔ کس طرح، کتنے عرصے، کتنے لمبے عرصے تک دنیا کی آنکھوں میں آپ دھول جھونک سکتے ہیں، پاکستانی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، ملکی بین الاقوامی اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں۔ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان بلا شبہ مقبول ترین ہے اور اقتدار جو ہے ان کا حق ہے، اسی لیے تو ان سے بات کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، کہا بھی جا رہا ہے کہ جناب آپ کا
مینڈیٹ واپس ہونے کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ 24 نومبر کے احتجاج میں رکاوٹیں دور کرنے کے حوالے سے تمام تیاریاں مکمل ہیں، پورا ہم نے بندوبست کیا ہے، اور اگر وفاق اور پنجاب کی حکومت نے ہمارے مقابلے میں کوئی رکاوٹیں کھڑی کیں تو ہر صورت ان کو دور کریں گے، اور یہ رکاوٹیں ہمارے سامنے جو ہیں وہ ریت کی دیوار ثابت ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔